پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک وأصحابك یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت۔ ایک عورت حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس حاضر ہوئی اور کہنے لگی، میری جوان بیٹی فوت ہو گئی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اسے خواب میں دیکھ لوں، کوئی ایسی دعا بتلائیے جس سے میری مراد پوری ہو جائے۔ اس عورت کے کہنے پر آپ نے اسے ایک دعا سکھائی۔ اس عورت نے رات میں وہ دعا پڑھی اور اپنی بیٹی کو خواب میں دیکھا تو اس کا حال یہ تھا کہ اس نے جہنم کے تارکون کا لباس پہن رکھا تھا، یعنی لکڑی سے بنے ہوئے لباس جہنم کے اندر وہ اس کی بیٹی پہن رکھی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں زنجیریں اور پاؤں میں بیڑیاں تھیں۔ عورت دوسرے دن دوڑی ہوئی حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئی اور آپ کو یہ ساری باتیں سنائی، یہ خواب سنائی۔ آپ بہت مغموم ہوئے۔ کچھ عرصہ بعد حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس لڑکی کو جنت میں دیکھا۔ سبحان اللہ۔ اس کی وجہ کیا ہے سماعت کیجیے۔ اس کے سر پر تاج تھا۔ وہ آپ سے کہنے لگی، اے حضرت حسن بصری، آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں اسی خاتون کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی اور میری تباہ حالت آپ کو بتلائی تھی۔ آپ نے اس سے پوچھا، تیری حالت میں یہ انقلاب کس طرح آیا؟ لڑکی نے کہا، قبرستان کے قریب سے ایک صالح شخص گزرا اور اس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس کے درود بھیجنے کی برکت سے اللہ نے صرف مجھے ہی نہیں بلکہ ہم 500 قبر والوں سے عذاب اٹھا لیا۔ نقطہ فکر غور کرنے کا مقام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک شخص درود بھیجنے کی برکت سے اتنے بہت سے لوگ بخشے گئے۔ ایک شخص جو درود شریف کا ورد کیا کرتے تھے تو اس کے درود بھیجنے کی وجہ سے 500 قبر والوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبر عذاب اٹھا لیا۔ کیا وہ شخص جو 50 سال سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہو تو ذرا سوچئے اس کی مغفرت کا کیا عالم ہوگا۔ فرمان الہی ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، گناہ کرنے میں تم منافقوں کی طرح نہ بن جاؤ۔ آج کا جو درس ہے وہ منافق اور کافر نہیں، مومن اور منافق میں کیا فرق ہے، اس کے حوالے سے آج کا درس ہے۔ سماعت کیجیے، بغور سماعت کیجیے۔ اگر آپ کے اندر یہ خوبی موجود ہو تو فوراً اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار کریں اور اس ایسی حرکتوں سے، ایسی عادتوں سے باز آ جائیے۔ بہت وعیدیں ہیں اس کے بارے میں۔ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مومن اور منافق کے متعلق پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مومن اور منافق کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا ارادہ، مومن کی ہمت نماز اور روزے کی طرف رہتی ہے، یعنی نیکی کی طرف رہتی ہے، اور منافق کی ہمت یعنی ارادہ جانوروں کی طرح کھانے پینے کی طرف رہتی ہے۔ جو بار بار کھانے کا ذکر کرتے رہتے ہیں ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ منافق وہ ہوتا ہے جو بار بار کھانے کا ہی ذکر کرتے اور کھانے کی طرف ہی بھاگتے رہتے ہیں۔
یہ جانوروں کا طریقہ ہے، اور اسی طریقوں کو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ منافقوں کی پہچان ہے۔ اللہ اکبر۔ اور وہ نماز روزہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا مومن اللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ جب بھی کوئی کسی سے پوچھا، کسی کو کہا جائے کہ اللہ کے نام پر یا اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تو مومن کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ جیسے ہی اس بات کو سنتے ہیں وہ فوراً اپنے پاس سے اللہ کے راستے میں جو کچھ ہوتا ہے وہ خرچ کرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کے گھر میں اللہ اکبر کئی دن سے فاقے تھے، کئی دن سے فاقے تھے۔ سیدہ نے فرمائی، عرض کی، اے علی رضی اللہ تبارک، اے علی آپ جائیں اور بازار سے کچھ لے کر آئے۔ گھر میں بھی کچھ نہیں تھا، لیکن انتظام کیے درہم و دینار کے، اور لے کر کے آپ جو ہی بازار میں پہنچے، بازار کے اندر پہنچے، ایک سائل آتا ہے اور کہتا ہے کہ ہے کوئی جو اللہ کے نام پر مجھے مدد کرے۔ کئی دن سے فاقے ہیں، لیکن حضرت علی نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے گھر میں کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، میں خود کھانے پینے کے تلاش میں نکلا ہوں، میں اس کو کیسے دے سکتا ہوں؟ لیکن جو ہی حضرت علی نے سنا کہ اللہ کے نام پر کوئی مجھے دے دو، مجھے مدد کرو، ویسی حضرت علی کے پاس جتنے بھی درہم و دینار تھے سب اس فقیر کو عطا فرما دیتے ہیں۔ بدلا بتاؤ اس کا کیا ہوا؟ حضرت علی نے ادھر اس شخص کو دے دیتے ہیں تمام درہم و دینار۔ حضرت علی ابھی گھر پہ پہنچے بھی نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل ابھی کو بھیجا اور کہا جاؤ سیدہ کے گھر، علی کے گھر جا کر کے کھانے کا اہتمام فرما دو۔ تو اللہ کے نام پر دینا یہ مومن کے پہچان ہے، اور بھروسے کے ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت رابعہ بصری ہے، کیا حضرت رابعہ بصری ہے، جو بصرہ کے رہنے والی ایک اللہ کی ولیہ ہے، خاتون ہے۔ دیکھیے مومن کی پہچان، اور مومن کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عطا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ حضرت رابعہ، لیکن یقین کامل کے ساتھ دینا چاہیے۔ اللہ کا وعدہ ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ میرے راہ میں 1 روپیہ دو گے میں تجھے 10 روپیہ عطا کروں گا۔ حضرت رابعہ بصری ہے، آپ کے پاس 2 مہمان بھی آئے۔ اللہ اکبر۔ مہمان سے مراد باہر سے جو آتے ہیں ان کو مہمان کہتے ہیں، ہمارے یہاں تو مہمان کو میزبان کہتے ہیں، اور میزبان کا مطلب ہوتا ہے گھر والے، اور مہمان سے مطلب ہوتا ہے باہر سے آنے والے۔ تو 2 مہمان آئے ہوئے تھے، ان کے پاس 2 روٹیاں تھیں۔ ہوا یوں کہ کوئی مانگنے والے آ گئے، کیا مانگنے والے آئے، کہا ہے کوئی اللہ کے نام پر مجھے کھانا کھلا دو۔ حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا نے جیسے ہی سنی، آپ نے مہمان کے سامنے سے دونوں روٹی اٹھائی اور فقیر کو دے دی، اور گھر میں کچھ تھا بھی نہیں۔ مہمان تعجب میں، آپ بلکہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ کھانے کے لیے کچھ ہے نہیں، اور آپ اٹھا کر کے دے دیے۔ تو کہتی ہے دے تو دی ہوں، لیکن ابھی دیکھو کیا ہوتا ہے۔ کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور خاتون آتی ہے اور عرض کرتی ہے رابعہ بازی، یہ روٹی میری امی نے 18 روٹی، کتنے 18 روٹی آپ کے لیے بھیجی ہے۔ پتہ ہے کیا ہوا؟ حضرت رابعہ بصری کہتی نہیں، یہ میری نہیں ہے، یہ 18 ہی ہے، واپس کر دی، چلی گئی۔ پھر کچھ ہی دیر کے بعد وہی خاتون آتی ہے اور کہتی ہے رابعہ باجی آپ کے لیے میری امی نے 18 نہیں بلکہ 20 روٹی دی ہے۔ حضرت رابعہ بصری کہتی ہے دیکھا، کیونکہ میں نے 2 دی تھی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ 1 دو گے تو میں اس کا 10 دوں گا۔ کیا 1 دو گے تو میں اس کا 10 دوں گا؟ تو میں 18 کیسے لے لیتی؟ میں تو 2 دی تھی، تو اس کا مطلب 20 ہونا چاہیے۔ تو 20 روٹیاں لے کر کے آئی تو حضرت رابعہ بصری نے قبول فرما لی۔ اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ مومن کی پہچان ہے۔ تو مومن کی پہچان یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور بخشش طلب کرنے میں مشغول رہا کرتے ہیں، جبکہ منافق
हिर्स व हवस में हमेशा मसरूफ रहते हैं। उनका मकसद, उनकी नीयत हमेशा ये होती, इधर से लो, उधर से लो, इधर से खाओ, उधर से पचाओ, किसी न किसी को लाकर जमा करते रहो। लेकिन मोमिन की पहचान ये नहीं होती। अल्लाह अकबर। मोमिन अल्लाह ताला के सिवा किसी से उम्मीद नहीं लगाता और मुनाफिक अल्लाह के सिवा तमाम मखलूक की तरफ रुजू होता है। मोमिन दीन का माल से मुकद्दम समझता है, दीन को माल से मुकद्दम समझता है, और मुनाफिक माल को दीन पर तरजीह देता है। मोमिन अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता और मुनाफिक अल्लाह के सिवा हर चीज़ से डरता है। मोमिन नेकी करता है और अल्लाह की बारगाह में रोता भी है, नेकी करके भी रोता है। मोमिन की पहचान ये होती है कि वो नेकी करके भी, नमाजें पढ़ के भी, रोज़ा रख के भी, तहज्जुद पढ़ के भी वो अल्लाह की बारगाह में गिराते हैं, रोते हैं। और मुनाफिकों के लिए कहा गया है, मुनाफिक गुनाह करके वो खुश होता है। आपने देखा होगा, मोमिन खलवतो तन्हाई को पसंद करता है। मोमिन जो है तन्हाई को पसंद करता है, ताकि तन्हाई में रहूं तो अल्लाह की इबादत खूब जी भर के करूं। हालांकि मुनाफिकों के अंदर ये नहीं है। मुनाफिक भीड़ भाड़ और मिलजुल को खूब पसंद करता है, वहाँ पे रहो तो खूब मेरी तारीफ होते रहे। मोमिन बोता है और फसल की बर्बादी से डरता रहता है, और मुनाफिक फसल उजाड़ देने के बाद काटने की तमन्ना करता है, काटने की तमन्ना करता है। मोमिन दीन की तदबीर के साथ अच्छाइयों का हुक्म देता है और बुराइयों से रोकता है और इस्लाह करता है। मुनाफिक अपनी हैबत और सत्वत के लिए फितना फसाद बर्पा करता है और नेकियों से रोकता है, बुराइयों का हुक्म देता है। अल्लाह ताला का इरशाद है, मुनाफिक मर्द औरतें एक दूसरे में से है, नेकी से रोकते और बुराइयों का हुक्म देते हैं और अपने हाथों को बंद करते हैं। उन्होंने अल्लाह को भुला दिया और अल्लाह ने भी उसे भुला दिया है। बिलाशुबह मुनाफिक फासिक है। अल्लाह ताला ने मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतों के लिए और कुफ्फार के लिए जहन्नम की आग का वादा किया है, ये उन्हें काफ़ी है। अल्लाह ताला ने उन पर लानत की है और उनके लिए हमेशा का अजाब है।